بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں جن خبیث عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے سرفرست ایک جمیل بنت حرب بن امیہ بن عبد شمس بھی تھی۔ یہ تاریخ میں جمیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ابو لہب مردوں کی بیوی ہونے کے ناطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی لگتی تھی۔ جہاں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں بہت آگے نکل گیا تھا، وہیں اس کی بیوی پیغمبر خدا کو ایذا رسانی پہنچانے میں ابو لہب کے ہر عمل میں اس کی معاون و مددگار ہوتی تھی۔ حقیقت میں یہ ایسی بیچ زینت کی مالک تھی کہ اسلام دشمن میں تمام مشرکین خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف حقائق کو مسخ کرنے اور فتنہ انگیزی پھیلانے کے منصوبے بنائے، بلکہ عملہ ان منصوبوں کی کامیابی کے لیے کوششیں بھی کرتی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہونے کی حیثیت سے اکثر و بیشتر اس کا سامنا حضور سے ہوا جایا کرتا تھا، اور جب کبھی اس خبیث عورت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو یہ آپ کو فقر و فاقہ کا طعنہ دیتی، اور کبھی کبھار نرینہ اولاد زندہ نہ بچنے کا دغا بھی دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی باتیں سنتے تو ان کی طرف توجہ نہ دیا کرتے، بلکہ ان سے اعراض فرماتے تھے۔ جمیل کو حضور کی اس عادت سے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ تو باتیں اس لیے بناتی تھی کہ حضور اس کو جواب دیں، مگر جب پیغمبر خدا اس کی باتوں سے اعراض فرماتے تو اس سے بہت غصہ آتا، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی بچانے کے نئے طریقے آزماتی۔ انہی میں سے ایک طریقہ جو اس نے ایجاد کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مقدسہ کی سورۃ لہب میں فرماتا ہے۔ ظاہر جمیل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے سرفرست تاج نبوت بھی ہے۔ یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برادری بنی ہاشم اور جمیل کی برادری بنی امیہ کے درمیان قریش میں سیادت و قیادت کے سلسلے میں چپقلش بھی عداوت کی وجہ ہو سکتی ہے، یا یہ کہ رشتہ داری کی وجہ سے دل میں حسد و کینہ نیچا دکھانے کی وجہ سے عداوت ہو۔ لیکن جو بھی ہو، یہ خبیث اور ذلیل سام کی مانند حضور کے راستے میں ہر طرح اپنا زہر پھیلاتی تھی، اور اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت قائم کیے ہوئے تھی۔ یہ بہت جری بہودہ اور زبان دار خاتون تھی، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بڑا اثر و رسوخ رکھتی تھی، اور بظاہر ابو لہب خود بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین کی مجلس شوری نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کو معاذ اللہ جادوگر مشہور کر دیا جائے تو جمیل اس سے بہت خوش ہوئی، اور ابو لہب سے کہنے لگی، لوگوں میں سے یہ اعلان تم کرو گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اپنے حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، بازار عقائز، بازار مجنہ، بازار ذیل مجاز میں بھی تشریف لے جاتے تھے، جہاں لوگوں کو دین کی دعوت فرمایا کرتے تھے۔ ان سب جگہوں پر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور یہ اعلان کرتے جاتا تھا، یعنی تم لوگ اس کی اتباع نہ کرو، یہ جھوٹا صابی ہے، معاذ اللہ، یعنی اپنے آباد و جداد کے دین کا باغی ہے۔ جمیل اپنے شوہر ابو لہب کی اس طرز عمل پر بہت خوش ہوتی اور یہ سوچتی کہ اس کا شوہر کفر کی خدمت میں ہمیشہ
سب سے آگے ہی رہتا ہے۔ جب اس پر دل نہ بڑھتا تو وہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پھینک دیتی۔ لیکن قربان جائیں نبی رحمت کے صبر و برداشت کہ آپ وہ کوڑا اپنے دستے مبارک سے ہٹا دیتے اور فقط اتنا فرماتے، اے نبی عبد مناف، پڑوسیوں کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہو؟ یہ الغرض ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر دشمنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں میاں بیوی میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، ابو لہب یا اس کی بیوی؟ چنانچہ حضرت عثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب یہ سورۃ لہب نازل ہوئی تو میں جمیل پری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹی بھر پتھر تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ جب بیت اللہ شریف پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ تشریف فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب ام جمیل کو یوں اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حضور سے عرض کیا، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب ام جمیل آپ کے پاس پہنچی تو حضور کے وہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگی، کہاں ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے سنا ہے انہوں نے میری حجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اس کے گھر رب کی قسم انہوں نے تمہاری کوئی حجو نہیں کی ہے۔ ام جمیل نے یہ سنا اور براتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ حضرت ابو بکر کا یوں فرمانا اس لیے تھا کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، بلکہ یہ تو فرمان خدا عز و جل تھا۔ تو اگر تم یہ کہنے والے کو تلاش کر رہی ہو تو پھر خدا کو تلاش کرو۔ مفسرین کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابن زید صاحب وغیرہ کا کہنا تھا، یہ خبیث عورت راتوں کا کانٹے دار جاریاں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، جبکہ قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، مجاہد و حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کہنا وہ کانٹے لا کر نہیں بچاتی تھی، بلکہ یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ عرب میں ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کے فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اسے لکڑیاں دھونے والا کہتے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی کا تو کام ہی یہی تھا کہ حضرت سعد بن جبیر کہتے ہیں، جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو، اس کے متعلق بطور محاورہ یہ بولا جاتا ہے، فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے۔ یوں بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ آخرت میں جمیل کو اس آگ میں لا کر لکڑیاں ڈالتی رہے گی جس میں اس کا شوہر ابو لہب جل رہا ہوگا۔ منقول ایک دن ابو جمیل کھجور کی چھال کی رسی سے کانٹوں کا گٹھا باندھے رسی گلے میں لٹائے لا رہی تھی کہ جب وہ کچھ دیر آرام کے لیے رکی تو اللہ عز و جل کے حکم سے ایک فرشتہ نے اس کا گٹھا پیچھے کی طرف کھینچ دیا، جس کی وجہ سے وہیں کھجور کی رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور وہ اس کی جگہ واصل جہنم ہوگی۔ یوں اس گستاخ خبیث نے نہ صرف دنیا میں عذاب کا مزہ چکھا بلکہ آخرت کے مستقل عذاب کی بھی حقدار ہوگی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وہ قیامت کے روز اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔